الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، چلتی نبض چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اور لطف کا یہ عالم ہے کہ نزع روح میں آسانی دے، روح نکلنے کے وقت نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، اور آگے لطف بڑھاتے ہیں کہ مرقد میں یعنی قبر میں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، ایک ماں بچے کو سلاتی ہے تو اس طرح تھپک کر سلاتی ہے نا، محبت سے پیار سے۔ ہمارے آقا تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے،
باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے۔ دنیا میں بھی زندگی میں بھی میرے آقا کرم فرماتے ہیں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ جود و کرم کی شان آپ نے سماعت کی تھی۔ محاسن اخلاق جو ایک درخت ہے، اس کی اور ایک شاخ ہے حلم و عفو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم و عفو کی کیا شان تھی، انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ ان الحلم ہوا حالت توقر و ثبات عند اسباب المحرکات۔ حلم کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اشتعالی حالت میں، ہنگامی حالت میں، جب کوئی بہت غصہ دلاتا ہے، بار بار چھیڑتا ہے، اس حالت میں وقار اور استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا، یہ ہے حلم۔ کس حالت کو کہتے ہیں؟ وقار اور استقامت کی حالت کو۔ کب؟ جب اشتعال ہو، جب ہنگامی صورت ہو، جب کوئی بہت غصہ دلائے، اس وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے وقار کو قائم رکھنا اور اپنے موقف پر قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ کبھی کبھی ایسی حالت آتی ہے جب کوئی بہت چھیڑتا ہے تو انسان کا چھچھوڑا پن ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ جیسا ویسا بولنے لگتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلم۔ اور عفو کہتے ہیں ترک المؤاخذہ، یعنی بدلے کو چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، بدلے کا تصور بھی نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عفو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم اور عفو کی کیا شان تھی، انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عفو کا حکم دیا۔ کئی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب، عفو کو اختیار کیجئے، خطا کاروں کی معذرت کو قبول فرمائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں، اور نادانوں اور جاہلوں سے اعراض کرے، ان سے منہ پھیر لیں۔ نادان اور جاہل کچھ کہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ دے، ان سے منہ پھیر لے، اور خطا کار معذرت چاہتے ہیں تو انہیں معاف فرما دے، عفو کو اختیار کریں اور اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ابن جریر کی تفسیر سے نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ میرے آقا کا پوچھنا لا علمی کی دلالت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میرے آقا نہیں جانتے تھے۔ پوچھنے کی بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہے، میں نے کئی بار بتایا ہے، کئی حکمتیں ہوتی ہے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا تاکہ بتا دیں اور امت کو خبر بھی ہو جائے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، بارگاہ الہی سے پیغام لے کر آتا ہوں، مفہوم لے کر آتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور پھر بارگاہ الہی سے پیغام لے کر واپس تشریف لائے، واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو امن ظلمک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب حکم دیتا ہے، آپ کا پروردگار آپ کو حکم دیتا ہے
کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے اس سے آپ صلہ رحمی کریں، جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے آپ رشتہ جوڑے، اور جو آپ کو محروم رکھے نہ دے آپ اسے بھی عطا فرمائیں، آپ اسے بھی عطا فرمائیں۔ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ درگزر فرما دیں، آپ معاف فرما دیں۔ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کے صدقے میں ہمیں بھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عفو درگزر میں گزار دی، لوگوں کو معاف فرماتے رہے، لوگ ستاتے رہے تو آپ دعائیں دیتے رہے۔ بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کو اچھی طرح کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ کتنے پانی میں ہے، عام طور پر میں بات کر رہا ہوں، یہ کیسا ہے اس کو اچھی طرح کون سمجھ سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ رہتا ہو، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیوی۔ سب سے زیادہ انسان کو کون سمجھ سکتی ہے؟ اس کی بیوی۔ انسان کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے افعال کیسے ہیں، اس کی رفتار اور گفتار کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ اچھی طرح بیوی سمجھ سکتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ تکلف کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کی محفل میں، بڑوں کی محفل میں، عزیزوں اور اقارب کی محفل میں جب وہ جاتا ہے تو کچھ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، کچھ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور تکلف کے ساتھ رہتا ہے، دیکھ دیکھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ باہر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب اندر آتا ہے، گھر میں آتا ہے، تو اب اس سے جو افعال ہوتے ہیں، اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اب وہ اس کی عادت کے مطابق نظر آتے ہیں، یعنی بلا تکلف وہ سب کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ گھر کے اندر تکلف کے ساتھ رہتے ہیں ہم، گھر کے باہر تکلف کے ساتھ رہتے ہیں، گھر کے اندر کیا ہے؟ بلا تکلف رہتے ہیں، اور پھر اسی سے سب پتا چل جاتا ہے کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر تو بہت اچھے نظر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بڑے حسن و سلوک کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، کریمانہ انداز میں، لیکن جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کے لیے مہربان نہ بن سکے تو اوروں کی مہربانی یہ کیا کام کی؟ ہماری محبت اور ہمارے حسن سلوک کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ تو کچھ لوگ باہر اس طرح پیش آتے ہیں اور گھر کے اندر اس طرح پیش آتے ہیں۔ باہر اگر کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو اس کو کسی طرح رفع دفع کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر گھر میں کچھ بول چال ہو جائے تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، بے انتہا اور بغیر دیکھے بغیر سوچے عورت پر، بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ باہر ایسا نہیں ہوتا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر بہادر بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بہادر بن جاتے ہیں، کچھ تو بیوی مار بہادر ہوتے ہیں، بیوی کو مارنے والے بہادر۔ بیوی مار بہادر کا ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بچپن میں سنا کرتے تھے اور اس کو کہا بھی کرتے تھے کہ ایک بیوی مار بہادر تھا جو بیوی کو مارتا رہتا تھا، اور مارنے کے بہانے کیا ہے؟ تلاش کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ اس نے مارنے کا پروگرام بنایا کہ کسی طرح آج ماروں گا۔ اس نے بازار سے مچھلی خریدی اور مچھلی کو لے کر اپنے گھر گیا، اور اس نے راستے میں پروگرام بنایا، میں گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ مچھلی دوں گا اور پکانے کا کہہ کر باہر نکل جاؤں گا، اور پھر جب واپس آؤں گا تو اس سے کہوں گا مچھلی پکائی؟ اگر وہ کہے گی میں نے پکا لی، ساری مچھلی پکا لی، تو میں یہ کہہ کر ماروں گا کہ کچھ تلی ہوئی کیوں نہیں چھوڑی،
کہ کل کام آتی. اگر وہ یہ کہے گی کہ میں نے کچھ تلی ہوئی بھی چھوڑی ہے تو یہ کہہ کر ماروں گا کہ تو نے کچھ کچی کیوں نہیں چھوڑی. بہرحال آج بیوی کو مارنا ضرور ہے. اب وہ اس پروگرام کے ساتھ گھر میں آیا, مچھلی دی اور چلا گیا. اب اتفاق سے بیوی بھی ہوشیار تھی, چالاک تھی. اس نے کچھ مچھلی پکائی, کچھ تلی ہوئی چھوڑ دی اور کچھ کچی چھوڑ دی. تینوں مچھلیاں اس کے 3 حصے کر دیے. اب جب وہ آیا تو بڑے فاتحانہ انداز میں, جیسے میرا پروگرام اب کامیاب ہو جائے گا, آیا اور فوراً کہنے لگا مچھلی پکا دی؟ کہا کہ ہاں پکا لی. کہا کچھ تلی ہوئی نہیں چھوڑی؟ کہا کہ نہیں چھوڑی ہے نا, تلی ہوئی بھی ہے. اچھا, تو پھر لکڑی لی اور مارنے کا ارادہ کیا, تو نے کچی کیوں نہیں چھوڑی؟ تو کہا حضور کچی بھی تو چھوڑی ہے, کچی بھی چھوڑی ہے. اب کیا کرے, مارنے کا سارا پروگرام کیا ہے, چوپٹ ہو گیا, ادھر ادھر ہو گیا. لیکن پھر بھی ہاتھوں میں کھجلی تو آ رہی تھی. گرمی کا موسم تھا. بیوی نے مہربانی کرتے ہوئے صحن کے اندر چارپائی بچھا دی تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شوہر کو آئے اور ان کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہو. جب باہر چارپائی بچھائی تو آسمان کی طرف اس بہادر نے دیکھا تو کہکشاں ستاروں کی لائن اسے نظر آئی. فوراً بیوی سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ بیوی بھی کچھ غصے میں تھی. اس نے جواب دیا یہ کیا ہے فرشتوں, آسمان کی یہ سڑک ہے. یہ کیا ہے؟ آسمان کی سڑک ہے. اب کیا تھا, فوراً اس نے لکڑی لی اور بیوی کو یہ کہہ کر مارنا شروع کیا کہ تو نے آسمان کی سڑک کے نیچے میری چارپائی بچھائی, اگر فرشتوں کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو کیا ہوگا, مجھ پر گرے گا اور میں مر جاؤں گا. تو نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا. یہ کہہ کر بیچاری بیوی کو اس نے مارا. ایسے شوہروں سے اللہ کی پناہ. تو کچھ لوگ باہر دکھانے کا کچھ ہوتا ہے, چبانے کا کچھ ہوتا ہے, تو ایسے ہوتے ہیں. بہرحال تو مجھے بتانا یہ تھا کہ ایک انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کو کوئی اچھی طرح جان سکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں. سبحان اللہ, ان سے زیادہ کوئی اچھی طرح جان سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف ایک جملے میں جواب دے دیا, کان خلقہ القرآن. ان کے اخلاق قرآن ہیں, ان کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے. ان کا ہر فعل, ان کا ہر عمل قرآن کے مطابق تھا. اگر ان کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن کو دیکھ لو. ایک جملے میں جواب دے دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم اور عفو کو بیان کرتے ہوئے حرم نبوت کی سب سے محبوب ترین خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں فرمائی, کبھی بیہودہ گفتگو نہیں فرمائی, اور نہ کبھی فحش گوئی کی, یعنی کبھی بری بات زبان سے نکالی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بیہودہ بات بولی ہو یا پھر کوئی بری بات فحش کلامی کی ہو, بری بات زبان سے نکالی ہو. اور پھر فرماتی ہیں کہ آقا کی بلند اخلاقی کا یہ عالم بھی تھا کہ لا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح. سبحان اللہ, کہ کبھی بھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا, برائی کے بدلے برائی نہیں کی, بلکہ ہمیشہ برائی کرنے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے. برے سے برا سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی پیارے آقا اچھے سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اور اخلاق نبوت کی یہی شان ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بدیرہ بدی سہل باشد جزا, بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الی من اسا. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ تو بہت آسان ہے. برائی کا بدلہ برائی سے دینا
یہ تو بہت آسان ہے. اگر تم صحیح معنوں میں انسان ہو، اگر تم صحیح معنوں میں اخلاق نبوت کے متبع اور پیرو ہو، تو تمہارے اخلاق حسنہ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ ہے اخلاق حسنہ کی پہچان، یہ ہے انسانیت کی پہچان. صحیح معنوں میں اگر تم متبع ہو، صحیح معنوں میں اگر تم آقا کے پیروکار ہو، تو کیا کرو؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتی ہیں، ما ضربہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط بیدہ. اللہ اکبر. ما ضربہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر ہم گننے جائیں گے تو لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ہوگا ہم نے کتنوں کو مارا ہوگا. حضور نے کبھی بھی نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، نہ عورت کو، نہ خادم کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، کسی کو نہیں مارا. کسی طالب علم کو، متعلم کو نہیں مارا، کسی عورت کو نہیں مارا، کسی خادم کو نہیں مارا. اللہ تعالیٰ حضور کے اخلاق کا جلوہ، حضور کے اخلاق کی ایک جھلک ہمیں دے دے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے کہ کبھی کسی کو نہیں مارا. اور فرماتی ہیں کبھی بھی آپ نے انتقام نہیں لیا، کسی سے برائی کا بدلہ نہیں لیا. ہاں اگر کوئی اللہ کے حدود کو توڑتا تو آپ ضرور بدلہ لیتے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے. یہ ہے اخلاق کریمہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عفو. امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم اور عفو کے بارے میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں تھے. جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے رخ انور کو، آپ کے چہرے اقدس کو زخمی کیا گیا، صحابہ کرام انتہا تکلیف ہوئی، بہت پریشان ہوئے. صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور کیوں نہ ہوتی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، وہ حضور کے سچے وفادار تھے، وہ سچی محبت کرنے والے تھے، وہ سچے عاشق تھے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت رسول میں بسر ہوتا تھا. وہ ہر وقت حضور کی محبت میں، حضور کی خوشیوں کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے. آقا کی خوشی ان کی خوشی ہوتی تھی، آقا کی تکلیف ان کی تکلیف ہوتی تھی، آقا کا غم ان کا غم ہوتا تھا، آقا کی ایذا ان کی ایذا ہوتی تھی. وہ حضور کو غمگین دیکھنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، حضور کو کوئی تکلیف پہنچے کبھی گوارا نہیں کرتے. ان کی زندگی کو پڑھو، صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھو، فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھو، عثمان غنی کی زندگی کو پڑھو، مولا علی کی زندگی کو پڑھو، حضرت بلال کی زندگی کو پڑھو، سعد و سعید کی زندگی کو پڑھو رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، تاریخ کو پڑھو تو پتہ چلے گا ان کی جانثاری کا عالم کیا تھا، ان کی وفاداری کا عالم کیا تھا. وہ کس طرح محبت کرتے تھے اپنے آقا سے، سچی محبت کرتے تھے. صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ وہ حضور کی ایک ایک ادا کو اپناتے تھے، حضور کی ایک ایک سنت کو اپناتے تھے، اور حضور کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے. صرف زبان پر نعرہ نہیں تھا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ ثبوت بھی تھا، دلیل بھی تھی.
اگر ان کی جانثاری اور ان کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس بات سے لگا لیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تو کافروں نے آپ سے کہا، اے زید، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو رکھ دیا جائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر جرأت کے ساتھ جواب دیا، اے ظالمو، میرے آقا کا یہاں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ زید تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آقا کے تلووں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے۔ آقا کے تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے، میں وہ گوارا نہیں کرتا، تو آقا کے سینے میں نیزہ پیوست کیا جائے، میں وہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ یہ ان کی جانثاری تھی۔ تو صحابہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور زخمی ہو گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے تو صحابہ بڑی تکلیف میں آ گئے، بڑے غمگین ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں آپ ان ظالموں کے لیے، ان جفاکاروں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے، ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے تاکہ یہ ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ مٹ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت، کیا شان ہے حلم کی، کیا شان ہے عفو کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ۔ اے میرے صحابہ، یہ تمہاری محبت کا اظہار ہے، مگر سنو، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے تو داعی حق اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے، سیرت گواہ ہے کہ جس قوم نے میرے آقا کو تکلیف پہنچائی، جس قوم نے میرے آقا کے چہرے انور کو زخمی کیا، جس قوم نے میرے آقا کے دندان مبارک کو شہید کیا، اس قوم کے لیے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ میرے آقا نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اگر وہ مجھے جانتے پہچانتے تو مجھے تکلیف نہ دیتے، مجھے زخمی نہ کرتے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ مولا تو انہیں ہدایت دے دے تاکہ یہ جان لے، یہ پہچان لے۔ جب یہ جان لیں گے، پہچان لیں گے تو یہ بھی صدیق کی طرح وفادار ہوں گے، فاروق کی طرح وفادار ہوں گے، عثمان کی طرح وفادار ہوں گے، علی کی طرح وفادار ہوں گے، یہ بھی میرے ان غلاموں میں سے ہوں گے۔ مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کے اخلاق۔ اسی لیے کیا خوب بات فرمائی ہے، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا
بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رؤوف ایسے ہیں اور رحیم ہے اتنے رؤوف ایسے ہیں اور رحیم ہے اتنے یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد ماوا کی آمد ملجا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے سہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم و عفو کے اور کچھ پیارے واقعات آئندہ کل سماعت کریں گے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ہم ہیں وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی کہے گا 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 الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمة للعالمین الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین. تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد پاک کے محفل کو ہم نے منعقد کیا. مولا کریم جو کچھ اس میں ذکر خیر عمل خیر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطی خطا لغزش کوتاہی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی المعاف فرما. مولا کریم اس کا ثواب تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما. محفل میلاد کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری تمام نیک جائز مرادوں کو پوری فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. جو محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور فرما. جو بے روزگار ہے اسے روزی عطا فرما. جو باروزگار ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما. ہم سب کو حلال رزق عطا فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما. جو بے اولاد ہے اسے نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح ماں باپ کی فرما بردار بنا. جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک صالح بیٹا عطا فرما. جنہیں بیٹی کی تمنا ہے انہیں نیک صالحہ بیٹی عطا فرما. جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما. ایک بھائی ہمارے مولانا صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں. مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ان کی بیماری کو دور فرما. انہیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے صدقے انہیں بینائی عطا فرما. کہ آنکھوں کو روشنی عطا فرما. مولا کریم کرم فرما. ہم سب کو تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. گھر والوں نے تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا. مولا کریم انہیں دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. تمام آفت مصیبت بلاؤں سے دشمنوں کی دشمنی ظالموں کے ظلم حاسدوں کے حسد چوروں کی چوری ڈاکوؤں کی ڈکیتی بد نظروں کی بد نظری جادوگروں کی جادوگری سے اس گھر کی گھر والوں کی اور ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے گھروں کی سب کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما. تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما. موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں زندہ رکھ. تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں موت نصیب فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل عبد المجید صاحب کے یہاں پر کیا محفل میلاد کا انعقاد ہوگا تو وہاں پر شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کر. السلام علیکم.